کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے اور صحابی کے پاس آ کر کے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، اللہ نے تیرے سامنے مجھے قرآن تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے کیوں تو کچھ قرآن کی تلاوت کر، تیری جو تلاوت ہے اللہ رب العزت اور ملائکہ کے درمیان مقبول ہے۔ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول حضرت کعب، ان کے جو ہے پوری ایک وجدانی کیفیت ہوئی اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میرا بھی ذکر وہاں ہوتا ہے؟ مجھ جیسے، میرے جیسوں کا بھی وہاں ذکر ہوتا ہے، میرے جیسوں کا بھی وہاں ذکر ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ با امید لوگ تھے۔ کیا تھے؟ با امید لوگ تھے کہ ذکر ہوتا ہے، بولے تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہے؟ ولیوں کی تعلیم یہ ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ایک پیر و مرشد، ایک اب بہت وقت کے بڑے بزرگ تھے، ان کے بہت سارے مرید تھے، ایک بہت ہی چہیتا مرید تھا، بہت پیر کو بہت چاہتا تھا۔ تو مرید کو خواب آیا، خواب کے اندر یہ آیا کہ تیرا پیر اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تیرا پیر اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ اس نے ایک بار دیکھا، بولا لا حول ولا قوت، ہوگا ایسا ہی خواب آ گیا ہوگا۔ پھر سویا، اس کو پھر دوبارہ ایسی بشارت ہوئی کہ تیرا پیر اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ تیبارہ ہوئی یہ بات کہ مردود ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، یہ گیا اور جانے کے بعد اپنے پیر صاحب کو کہنے لگا کہ حضرت کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور ایک بار نہیں دیکھا، اگر بھی اتفاق خواب ایک بار دیکھا ہوتا تو میں نے مسلسل کئی روز یہ خواب دیکھا ہے، اور خواب میں مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا پیر اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ تو کہتے پیر اٹھا اور وجدانی کیفیت میں رقص کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ رقص کرنے لگا۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے مقبول نہیں کہا، مردود کہا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہ کیا کہا؟ مردود ہو گیا کہا اگر تو کاش کے اس کا یہ مردود کہنے کا راز جان لیتا تو بھی میرے جیسا رقص کرنے لگتا۔ کیا کرنے لگتا؟ کہ اگر تو اس کے مردود کہنے کا راز جان لیتا، کیا جان لیتا؟ راز جان لیتا تو کیا ہوتا؟ تو بھی رقص کرنے لگتا۔ یعنی بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں ریاضت، اس کی رضا کے لیے آپ کام کرتے جاؤ، اپنے کام کو بڑا مت سمجھو، اس کی رحمت سے امید رکھو، اس کی رحمت سے امید رکھو۔ یہ تو دور کہ وہ آپ تمہارے کروڑوں کام میں سے کسی کام کو اچھا کہتے نا، یہ تو بہت بڑی بات ہوئی۔ اگر وہ تمہارے کسی کام کو یہ کہتے کہ نہیں پسند ہے، کیا ہے؟ نہیں پسند ہے، تب بھی یہ جان لینا کہ اس کی نگاہ میرے کاموں پر تو ہے، میں جو کام کر رہا ہوں اس کی نگاہ تو ہے میرے کاموں پر، میں اس کی نظر میں، اور جس پہ نگاہ یار ہو کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا جس پر، یعنی وہ بول تو رہا ہے کہ یہ ناکامیابی ہے، مطلب اب میں اس کو چھوڑ کے جو کام کروں گا وہ تو کامیابی کا راستہ رہے گا، وہ تو کامیابی کا راستہ رہے گا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کامیابی تو دور، اگر وہ کسی چیز کے لیے دھتکار بھی دے تو اس سے بھی جو ہے اس کے عشق کرنے والے جو اشد حب للہ کی منزل والے ہیں، وہ جو ہے ایک الگ مزہ لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ ان میں نا امیدی نہیں ہے، ان میں نا امیدی نہیں ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ جو ہے تذکرہ چھڑ گیا، تو آپ کے سامنے ایک تذکرہ چھڑ گیا، اور ایک آپ الگ کیفیت میں تھے، کسی نے کہا جہنم کا تذکرہ کیا کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر ہزاروں سال کے بعد، لاکھوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ یہ لوگ دعا کریں گے، جہنمی لوگ، کہ ہم کو بخشش دو، یہ دو، وہ دو، تو لاکھوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دھتکار دے گا، چلو دور ہٹو، کیا کروں؟ اتنی بات کہنی تھی جو ہے، اب جو ہے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور جب کیفیت آیا، لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ اس سے وجدانی کیفیت طاری ہو گئی؟ کہا ہاں، کہ اتنے سالوں بعد جس کو انہوں نے مردود قرار دیا ہے وہ ان سے بھی بات کرے گا، ہاں، اور اللہ ان سے کہے گا، بنفس نفیس مخاطب ہوگا، دور ہٹو۔ اگر دور ہٹو مطلب وہ دیکھ رہے کہ اللہ نے بات کیا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے عذاب کیا ہے، کیا کہ
تو جو عاشق ہے وہ اس کی ایک ایک عنایت کو ایک دم امید کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عنایت بہت بڑی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ تو اہل تصوف با امید کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ با امید کرتے ہیں. ایک گنہگار آتا ہے، کیا ہے؟ اس کو بھی با صفا بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک ناقص آتا ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی اچھی صفت اس کو کمال والی صفت عطا کرتے ہیں. یہ صوفیاء کرام جو ہے کسی کو جو ہے نا امید نہیں کر کے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ با امید کرتے ہیں. وہ اس کے اندر امید کا بیج ڈالتے ہیں اور پھر اس سے وہ امید کے بیج سے دھیرے دھیرے ارادت کی منزل میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ وصلت کی کامیابی کی جو ہے پھل توڑنے لگتا ہے. اور جس کے اندر ناکامیابی کی بیج آتی ہے وہ تو اس لیے علماء کرام ڈرائیں گے آپ کو. وہ آپ کو بولیں گے کہ تمہارے اندر علم ہے. جس کے اندر علم نہیں ہوتا، جس میں علم نہیں ہے، جس کے اندر علم نہیں ہے اس کو ولایت نہیں مل سکتی. لیکن اولیاء کرام امید دلائیں گے. کیا کریں گے؟ کہ تم کو بھی مل سکتی ہے. شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک واقعہ مکتوبات صدی میں جو ہے اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے راہب تھا اور وہ زنار باندھتا تھا. تو ایک دن زنار باندھتے باندھتے اس کے اوپر جو ہے راز الہی کا ایک بھید کھل گیا. وہ چلاتے ہوئے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. دوڑتے دوڑتے کفر میں تھا لیکن با امید تھا. کیا تھا؟ وہ دوڑتے 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 جو ہے شام کی ایک پہاڑی پہ پہنچا. وہاں جو ہے وقت کے کتب موجود تھے، وقت کے ابدال موجود تھے. ان ابدالوں نے کہا کہ آئیے دیکھیے. ابدالوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا کہ آئیے آپ ان کی جو ہے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اور وہ جو ہے ابھی راہب تھا، زنار باندھنے والا کرسچن تھا، وہ نصرانی تھا. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے فوراً آگے بڑھتا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے. اور بعد میں ہم کلامی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ کو پہچانا کیسے؟ تو کہا کہ یہ جو جانے والے بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں بشارت دے دی کہ اس مقام سے ایسے حلیے کا آدمی آئے گا اور اس کو جو میری نماز جنازہ پڑھانے کے نا اور میرے بعد میری جگہ پہ جو ہے میرے قائم مقام وہی ہوگا. کیا ہوگا؟ تو ہم با امید لوگ ہیں. کیا ہے؟ با امید ہے. جب ایک آدمی کفر کے دلدل سے زنار باندھنے والا جو کہ نصرانی اگر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے اگر اوتاد اور ولایت کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے تو ایک آدمی جو ایمان والا ہے وہ ولایت کی منزل پہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وہ تو با امید رہیں گے. کیا رہیں گے؟ اللہ کی رحمت سے. اور اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. کیا ہے؟ اس کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. قرآن نے بھی حکم کیا دیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ نبی نے ہر کسی کو اللہ سے امید دلائی ہے. کیا دلائی ہے؟ امید دلائی ہے. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا گنہگار تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے کیے تھے؟ کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے. اس نے کسی ادھورے جانکار سے، کسی صرف ظاہری علم رکھنے والے سے جو ہے سوال کیا کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں اور توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگی. تو وہ گنہگار تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ یہ حدیث شریف کے اندر ہے. پھر وہ کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے. سنا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں. تو وہ بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے. کیا کیا ہے؟ میں نے 100 قتل کیا ہے. کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے نا امیدی دلائی. وہ ادھورے جانکار نے نا امیدی دلائی تھی، اس لیے جو ہے اس کا بھی قتل کر دیا. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نا امیدی نہیں دلاتے، وہ امید کا چراغ دلاتے ہیں. تو کہتے ہیں ان سے جب پوچھا، جن کے بارے میں سنا ان کے پاس ہے، ان سے پوچھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یقیناً جو ہے کیوں نہیں تو توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا. امید کی کرن جگائی. کیا جگائی؟ اور کہا کہ فلاں جگہ پہ جو ہے اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں، جا تو ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، اللہ نے چاہا تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں جو ہے بیچوں بیچ، یعنی جس شہر سے وہ چھوڑا تھا اور وہ بزرگ کے مقام کے دونوں کے بیچوں بیچ میں کہاں ہے اس کے جو ہے انتقال ہو جاتا ہے.
کہتے ہیں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ بیچوں بیچ رہتا ہے. حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سچی دل سے جو ہے با امید ہو کر کے آگے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اس بزرگ سے قریب کر دیتا ہے. اور فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ سے قریب ہے. کیا ہے؟ یہ فلاں اللہ والے سے قریب ہے، تو اب اس کی بخشش ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مطلب کیا ہے؟ با امید ہوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ با امید جو ہوتا ہے وہ جس کے پاس امید کی دولت ہے وہ کامیاب ہوگا، اور نا امیدی والے وہ ناکامیاب ہوتے. تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کون سی دولت دیں؟ امید کی. اندر امید رکھنا. کیا رکھنا؟ باقاعدہ امید کا پیڑ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اس پہ کامیابی کے پھل لگتے ہیں. اور نا امیدی کا بھی پیڑ ہوتا ہے، اس پر ابھی آپ کو اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ آپ با امید ہو کہ نا امید ہو. ہر ناکامیابی کے پیچھے نا امیدی کام کرتی ہے.